بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت کرتے ہیں محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم بن عازر بخاری حضرت صادق رضی اللہ عنہ سے، اور وہ اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے، اور وہ اپنے والد زین العابدین سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا۔ ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے لحاظ سے کہ جس میں ہم رہتے ہیں۔ وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت اور بزرگی الہی کا مشاہدہ کرتا، اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری سے بہشت یعنی جنت، اور چوتھی سے عالم اور ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کے 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو ہرگز پیدا نہ کرتا آسمان، زمین اور ساری مخلوق کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں، اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ اس ساق عرش یعنی عرش کا پایا اس کلمے کو لکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قلم نے 400 برس تک لا الہ الا اللہ تک لکھا۔ پھر قلم نے عرض کیا، یا رب العالمین، تیرے نام کے ساتھ یہ بزرگی والا نام کس کا ہے؟ پس حق تعالیٰ نے آواز دی، یہ نام میرے برگزیدہ حبیب کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ۔ جب یہ قلم لکھنے لگا تو ہیبت اور خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پہ شگاف ہوا۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے گئے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے گئے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے یعنی طاق نما گول طاقچے بنائے گئے۔ ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں۔ ہر ایک قندیل یعنی فانوس اتنا بڑا ہے کہ 7 زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اس طرح سما جائے جیسے کہ انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہو۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے 4 فرشتے پیدا کیے، جن میں سے ایک کی صورت آدمی جیسی، دوسرے فرشتے کی صورت شیر کے جیسی، تیسرے فرشتے کی صورت گدھے کے جیسی، اور چوتھے فرشتے کی صورت گائے کے جیسی ہے، جن کے پاؤں زمین کے سب سے نچلے حصے میں ہیں، اور ان کے کاندھے حق تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہیں، اور جب یہ قدم اٹھا کر چلنا چاہیں تو ان کا ایک قدم 7,000 برس کا ہے۔ حق تعالیٰ نے عرش اٹھانے کا حکم دیا تو تب ان 4 فرشتوں نے زور لگایا، لیکن عرش خداوند اٹھا نہ سکے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے میں نے سب کا زور تمہیں دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اب عرش کو اٹھاؤ، وہ پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब उन्होंने ये तस्बीह पढ़ी तो अर्श इलाही को अल्लाह की कुदरत से उठा लिया। फिर जवाहिर और मोती पैदा हुए, जिससे हक़ ताला ने लोहे महफूज बनाया, जिसकी बुलंदी 700 बरस और चौड़ाई इसकी 300 बरस की है। इसके चारों अतराफ में सुर्ख याकूत जड़ा हुआ है। सबसे पहले लोहे महफूज पर जो लिखा गया उसका तर्जुमा ये है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ परवरदिगार सबका, नहीं मामूद मगर मैं हूँ, जो राज़ी है मेरी क़ज़ा पर और साबिर है मेरी बलाओं पर और शाकिर है मेरी नेमतों पर जो मैंने मुक़द्दर की हैं। बस शामिल करूँगा मैं इसको सद्दीक़ों में, और जो राज़ी ना हुआ मेरी क़ज़ा पर और साबिर ना हुआ मेरी बलाओं पर और शाकिर ना हुआ मेरी नेमतों पर, तो लाजिम है कि इसे तलब करे दूसरे रब को सिवाय मेरे और निकल जाए तख्ते समा से। ये लिखने के बाद लोहे महफूज खुद ब खुद जुम्बिश में आया और कहा, मेरी हस्ती की कोई मिसाल नहीं, क्योंकि मुझ पर खुदा का इल्म लिखा गया। फिर हक़ ताला की तरफ से आवाज़ आई जिसका तर्जुमा ये है, मिटाता है अल्लाह और साबित रखता है जिस बात को चाहता है, और इसी के पास है असल किताब। फिर हक़ ताला की तरफ से हीरे जवाहरात को हुक्म हुआ कि फैल जाओ हर तरफ। फिर हक़ ताला की कुर्सी कुशादा हो गई, सातों आसमान और ज़मीन। फिर इसी वक्त हक़ ताला की कुर्सी के नीचे एक दाना याकूत का पैदा हुआ, जिसकी बुलंदी 500 बरस की है और चौड़ाई भी इसकी 500 बरस की है। जब हक़ ताला ने इसकी तरफ देखा तो वो हैबत से खुद पानी हो गया।